السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک بار پھر یمن نے ہائپر سونک میزائل گرا دیا، پاکستان نے بھارت کی کئی چوکیاں تباہ کر دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیوں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اسرائیلی رپورٹر نے تمام خبریں لیک کر دی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو یمن کی جانب سے آگے بڑھتے ہیں اور یمن سے داغا گیا ایک میزائل اسرائیلی محفوظ علاقوں تک دوبارہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ امریکی ساختہ تھارڈ سسٹم ایک بار پھر بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، جس کے باعث لاکھوں افراد جو ہیں ان کو پناہ گاہوں کی طرف دوڑنا پڑتا ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں وہاں جب سائرن بجتے ہیں لوگ پناہ گاہوں کی طرف جاتے ہیں، پاکستان میں سائرن بجتے ہیں تو لوگ جو ہیں زمین سے نکل آتے ہیں۔ یہ میزائل گزشتہ روز داغا گیا، جس کے بعد تل ایبب شہر اور 200 سے زائد دیگر مقامات پر سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے اسرائیل دفاعی نظام کو جو ہے متحرک کرنا پڑا، جن میں امریکہ ساختہ تھارڈ جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل تھا، جیسا کہ چینل 14 نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ چینل 14 کس کا ہے؟ یہ اسرائیل کا چینل ہے۔ اس نے رپورٹ کیا، چینل کے مطابق یہ سسٹم میزائل کو روکنے میں ناکام رہا، جو کہ مہنگے نظام کی دوسری ناکامی تھی جب وہ یمنی میزائلوں کے خلاف مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف اسرائیلی میڈیا اداروں نے مشرقی تل ایبب اور مقبوضہ مقدس شہر القدس میں دھماکوں کی اطلاعات جو ہیں وہ دی ہیں، جہاں تھارڈ نظام کو فعال کیا گیا تھا مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت جو ہے اس نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے مرکزی بین گورین ہوائی اڈے پر پروازیں جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جنوب یعنی عرب کی طرف تھوڑے سے بڑھتے ہیں، اور عرب اور اسرائیل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ کون کر رہے؟ عرب میڈیا اور اسرائیلی میڈیا۔ جبکہ اسرائیل میں امریکی سفیر نے کہا کہ غزہ کے لیے امداد کی فراہمی کا آپریشن جلد اسرائیلی جو ہے وہ شمولیت کے بغیر شروع ہونے والا ہے۔ یعنی اس معاملے پر جو اسرائیل نے اتنا بڑا آپریشن رکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کریں گے۔ ترک نشریاتی ادارے انادولو کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی ریڈیو کے رپورٹر یانیر کوزین نے اپنے ایک ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب قریبی رفقا نے اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر کو بتایا کہ صدر کو یقین ہے کہ نیتن یاہو انہیں چالاکی سے استعمال کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک اسرائیلی عہدیدار نے مزید کہا کہ ریپبلکن رہنماؤں جو ہیں ان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں رون ڈرمر کا لہجہ خود پسندانہ اور عدم تعاون پر مبنی سمجھا گیا۔ یہ مذاکرات جو ہیں اس بارے میں بھی تھے کہ ٹرمپ کو کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا چاہیے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ٹرمپ کے قریبی لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ نیتن یاہو انہیں چالاکی سے استعمال کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی اس بات سے جو ہے اس وقت وہ زیادہ نفرت ہے، اور اگر ہم دیکھیں وہ اسٹریٹ فارورڈ بننے اور چالاکی اور ان چیزوں سے بڑے دور رہتے ہیں۔ انہیں بیوقوف کے طور پر پیش کیا جائے یا کوئی اس سے کھیلے، اسی وجہ سے انہوں نے نیتن یاہو سے رابطہ جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یانیر کوزین نے کہا ہے کہ ایرانی اور یمنی حوثی جو ہے وہ ان کے بارے میں اسرائیلی حکومت جو ہے اس کی جانب سے کوئی ٹھوس منصوبہ یا اس وقت کی فراہمی نہ ہونا، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بگڑتی حالت کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے سبب ہے۔ یعنی کوئی ٹھوس اقدامات ابھی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں، جامع پالیسی نہیں ہے۔ فوجی ریڈیو کے جو نمائندے ہیں اس نے اس بات پر زور دیا کہ نیتن یاہو کی حکومت غزہ کے بارے میں کوئی ٹھوس تجاویز پیش کرنے میں بالکل فلاپ نظر آتی ہے۔ تو دوستوں، ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اب نیتن یاہو کی چالاکیاں آخر ختم ہونے جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک دراڑ جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پڑ رہی ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔